خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو نیب نے ایک بہت بڑے کرپشن سکینڈل میں گرفتار کر لیا۔ ان کی گرفتاری نیب نے رینجرز کی مدد سے عمل میں لائی اور عمران خان کو نیب راولپنڈی کے دفتر میں یا ان کے جو بھی حوالات ہیں وہاں پر منتقل کر دیا گیا اور اب ان کو عدالت پیش کیا جائے گا تاکہ ان کا ریمانڈ حاصل کیا جا سکے۔ اس میں چار چیزیں ہیں اہم بنیادی۔ سب سے پہلی بات، آج لوگ بات کر رہے ہیں خان صاحب کو کیسے گرفتار کیا، کیوں گرفتار کیا، کس کے کہنے پہ گرفتار کیا۔ جو بات نہیں ہو رہی کہ خان صاحب آخر گرفتار کیوں ہوئے، یہ کیس ہے کیا جو 60 ارب روپے کے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا عمران خان صاحب نے اور ایک پراپرٹی ٹائکون کو فائدہ پہنچایا، اور اس میں جو ان کے فرنٹ مین شہزاد اکبر صاحب تھے بقول وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، کس طریقے سے اربوں روپے کی زمین القادر ٹرسٹ کے نام پہ اپنے نام کرائی گئی اور یہ وہ 60 ارب روپے کی رقم جو قومی خزانے میں آنی تھی وہ کسی کی جیب میں چلی گئی۔ دوسری بات اہم، عمران خان صاحب کی حکومت کے دور میں بہت بڑے بڑے لیڈر گرفتار ہوئے، خواتین گرفتار ہوئیں، جس میں سر فہرست نام فریال تالپور صاحبہ کا، مریم نواز شریف صاحبہ، نواز شریف صاحب گرفتار ہوئے، وزیر شہباز شریف صاحب گرفتار ہوئے، آصف زرداری صاحب گرفتار ہوئے۔ کیا یہ طرز عمل رہا سیاسی کارکنوں کا جو آج ہم نے دیکھا؟ نہیں۔ تیسری بات، عمران خان صاحب کے خلاف ایک اور الزام لگتا ہے کہ انہوں نے ایک نفرت کا بیج بو دیا ہے یا کوشش کی ہے عوام کے دلوں میں ہمارے اداروں کے خلاف۔ وہ بات بھی آج ایک ثابت ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئی، اور ایک متھ ٹوٹ گئی۔ آخری بات کہ عمران خان صاحب ایک امپریشن دینے میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے تھے کہ وہ شاید قانون سے یا ریاست سے طاقتور ہیں، انہیں کوئی گرفتار نہیں کر سکتا اور سب کچھ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ لیکن آج ان کی گرفتاری نے یہ ثابت کیا کہ ریاست سے طاقتور کوئی نہیں ہوتا۔ اگر آپ ریاست کو چیلنج کریں گے، آئین پاکستان کی خلاف ورزی کریں گے اور اس قسم کی قانون شکنی کریں گے تو ریاست حرکت میں آئے گی، قانون حرکت میں آئے گا، اور چاہے آپ کتنے بھی بڑے لیڈر ہوں گے آپ کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور عمران خان صاحب اگر چاہتے ہیں کہ ان کو ریلیف دیا جائے تو اسی طریقے سے وہ ریلیف حاصل کر سکتے ہیں عدالتوں سے، جیسا ان سے پہلے سیاسی جو اکابرین ہیں وہ گرفتاری کے بعد حاصل کرتے آئے ہیں۔ اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جاوید صدیق صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ سر آپ کا۔ عظیم چودھری صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سلمان غنی صاحب لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، سر آپ کا بہت شکریہ۔ عامر غوری صاحب بھی کچھ دیر میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، سینئر تجزیہ کار ہے۔ اس سے پہلے کہ میں مہمانوں کی طرف جاؤں، آج وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس میں کچھ نکتے اٹھائے اور خاص طور پہ اس کیس کے حوالے سے جس کا میں نے آپ کو حوالہ دیا۔ ایک کلپ دکھاتے ہیں رانا صاحب نے کیا کہا، پھر گفتگو کا آغاز کریں گے۔ یہ گرفتاری جو ہے، یہ جو القادر ٹرسٹ کے نام سے کیس ہے اس حوالے سے اس انکوائری اور اس مقدمے میں جو ہے وہ کی گئی ہے۔ یہ ایک پراپرٹی ٹائکون کی رقم جو ہے منی لانڈرنگ کے سلسلہ میں یو کے میں جو ہے وہ پیسہ پکڑا گیا، اور قانون کے مطابق یہ 190 ملین پاؤنڈ جو کہ تقریباً کوئی 60 ارب روپے کے لگ بھگ رقم بنتی ہے، یہ رقم جو ہے وہ قانون کے مطابق یہ پاکستان کے عوام کی امانت تھی، اور یہ رقم جو ہے یہ پاکستان کے قومی خزانے میں واپس آنی تھی۔ ایک القادر ٹرسٹ بنایا گیا اور اس ٹرسٹ کے نام پہ جو ہے تقریباً کوئی یعنی اس پراپرٹی کی مالیت جو ہے کوئی 458 کنال صحابہ میں اور 240 کنال جو ہے وہ بنی گالہ میں۔ یہ پراپرٹی جو ہے یہ باقاعدہ القادر ٹرسٹ کے نام پہ جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوئی۔ اس ٹرسٹ کے صرف 2 ہی ٹرسٹی ہیں، عمران خان نیازی اس کا ٹرسٹی ہے اور اس کی اہلیہ محترمہ، ان 2 کے علاوہ اور کوئی تیسرا ٹرسٹی نہیں ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اب سے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کر رہے تھے اور عامر غوری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا، بہت بہت شکریہ عامر غوری صاحب آپ کا۔ سلمان غنی صاحب آپ سے میں آغاز کرتا ہوں۔ جو کیس ہے یہ بڑا سیریس کیس ہے، اور اگر اس کو صحیح طور پر اگر نیب انویسٹیگیٹ کرے گی تو اس میں سے اور بہت کچھ نکل سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں کہ اتنی بڑی کرپشن اگر ہو گئی ہے اور اس طریقے سے، اور وہ شخص جس نے سیاست کا آغاز ہی اس نعرے پہ کیا کہ وہ کرپشن کا خاتمہ چاہتا ہے پاکستان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزاد میرا خیال وزیر داخلہ صاحب نے کیس کے حوالے سے بتا دیا، لیکن اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے
کہ جب وہ 190 ملین پاؤنڈ کی بات کر رہے تھے تو یہ وفاقی کابینہ میں یہ معاملہ آیا تھا سابقہ حکومت کے دور میں، اور کیبنٹ کے اراکین کو بتایا گیا تھا کہ یہ ایک سیکورٹی کا ایشو ہے اور اس میں چونکہ ہم یہاں پر بات نہیں کرنا چاہتے، اس کی اپروول لی گئی تھی، اور اس میں ڈیو کریڈٹ ہے شیریں مزاری صاحبہ کا اور فواد چودھری صاحب کا۔ انہوں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ یہ اس طرح سے یہ کام نہیں ہونا چاہیے، اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جب کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے تو ایک کیبنٹ سیکرٹری بھی ہوتا ہے، اور یہ بات وہاں پر کیبنٹ سیکرٹری کو یہ اٹھانی چاہیے تھی کہ آپ اس طرح کی اپروول نہیں لے سکتے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سابقہ حکومت کے دور میں یہ بازگشت ہم سن رہے تھے القادر ٹرسٹ کی، اور جس لینڈ مافیا کا ذکر کر رہے ہیں اس لینڈ مافیا نے ان کو یہ سب کچھ کیوں دیا، اور اب اس وقت القادر ٹرسٹ بھی موجود ہے، زمین بھی موجود ہے، ٹرسٹیز بھی موجود ہیں، تو آخر کیا وجہ ہے؟ آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے کہ ایک شخص جو پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی کے، پاکستان میں شفافیت کے، سیاست میں تبدیلی کے دعوے کرتا تھا، نہ وہ اپنے آپ کو قانون کے سامنے سرنڈر کرنے کے ایک لیے سوال میں ضرور یہاں پہ اور پوچھنا نہ ہی چاہوں اس گا، نے آپ کو سلمان غنی صاحب یاد ہوگا کہ جن پراپرٹی ٹائکون کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کو جو پینلٹی ڈالی تھی 450 ارب لگ بھگ اتنے، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، وہ سابق چیف جسٹس یا اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے کا فیصلہ تھا، اور یہ جب رقم جمع ہوئی اور وہ تو بڑے ڈیو ڈیلیجنس رکھتے تھے بقول ان کے، اور سو موٹو لے لیتے چھوٹی چھوٹی بات پہ، ان کو بھی یہ خیال نہیں آیا کہ کس طریقے سے انہیں فائدہ پہنچایا گیا، اور عمران خان صاحب نے پہنچایا، انہوں نے بھی یہ رقم جو ہے پینلٹی کی مد میں ایڈجسٹ کر لی یا رضامندی ظاہر کر دی؟ دیکھیں شہزاد، یہ معاملات جس طرف جا رہے ہیں کہ بات چل نکلی تو پھر یہ باغباں تک جائے گی۔ آپ کوئی معاملہ کھلنا تو چاہیے اور صرف اس معاملے کو ٹیسٹ کیس بنا لیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب شامل تفتیش کیوں نہیں ہو رہے تھے؟ اور انہیں میں سمجھتا ہوں اب وہ اریسٹ ہو گئے تو انہیں اب بھی وضاحت جاری کر دینی چاہیے کہ ان کو کس کے عوض یہ سب کچھ انہوں نے دیا، اس لینڈ مافیا نے کس چیز کے عوض دیا، اور وہ تو ایک کھلی کتاب ہے سارا کیس جو ہے۔ اور بات یہ کہ ان کی گرفتاری کی جہاں تک بات ہے، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں شہزاد پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ سرنڈر کرتی ہے کورٹس کے سامنے، قانون کے سامنے، اور آج ان کی گرفتاری کیوں ہوئی ہے؟ دیکھیں میرا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ گرفتاری کا خان صاحب کو پتا تھا، اسی لیے وہ آج ایک ویڈیو ریکارڈ کروا کے لاہور سے رخصت ہوئے، اور وہ پاکستان کے اندر ایک فضا طاری کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے اداروں کے حوالے سے، اور خاص طور پہ ہمارے سیکورٹی کے ادارے۔ اچھا لیکن میں ایک طرف جی بالکل اس پہ سیکیورٹی اداروں اور جو آپ نے جو ویج کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پہ میں آتا ہوں، لیکن عامر غوری صاحب اسی پہ پہلے ایک چھوٹا سا سوال، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جب وہ ویڈیو پیغام جو ہے وہ کیا، انہوں نے کہا جی کہ مجھے وارنٹ دکھائے اور گرفتار کر لیں۔ اب جب وہ وارنٹ دکھائے تو اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب نے دیکھا، تو پھر ایک سیاسی رہنما اگر کہتا ہے کہ جی میں باعزت طریقے سے گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں، اور پھر بالکل اس کا طرز عمل اس کے برعکس ہوتا ہے، تو پھر تو یہ صورتحال پیدا ہونی ہے۔ اس کا قصوروار پھر ہم کس کو ٹھہرائیں؟ دیکھیں شہزاد، قصوروار تو آپ اسی لیڈر کو ٹھہرائیں گے، اس لیے کہ آپ کو یاد ہے کہ جس وقت یہ پروسیجر سٹارٹ ہوا تھا تو اس کے فوراً آپ نے دیکھا کہ ان کے بیان جی عامر غوری صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ آواز آ رہی ہے؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، جاری رکھیے گا پلیز۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت یہ پروسیجر سٹارٹ ہوا تھا عمران خان صاحب کا مختلف عدالتوں میں حاضری کا، تو وہ عام طور پہ عدالت میں جاتے ہوئے یہ کہتے تھے میڈیا سے اور جو لوگ باہر کھڑے ہوتے تھے کہ میں بہت خطرناک ہو جاؤں گا۔ اور اب سوال یہ ہے کہ جب اسے پوچھا جاتا تھا کہ خطرناک کس صورت میں ہوں گے، اس وجہ سے کہ الزامات ہیں، آپ عدالت میں پیش ہو رہے ہیں، ابھی کیس چلیں گے، کیس اگر کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے اور آپ نے کچھ نہیں کیا ایسا تو آپ چھوٹ جائیں گے، تو ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں جو آج انہوں نے کہا ہے کہ میں شاید یہ میرا جو ویڈیو ریلیز ہوئی ہے کہ شاید میں اس کے بعد آپ سے خطاب نہ کر سکوں، تو وہ اس طرح لگتا تھا کہ اور یہ لکھا گیا ہے اخبارات کے اندر چھپا ہوا ہے کہ جو پالیسی لگتی ہے عمران خان صاحب کی، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح جو پاکستان کے ادارے ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے عوام کا ٹکراؤ سڑکوں کے اوپر ہو، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنے، تاکہ ان کے اوپر جو لگے ہوئے الزامات ہیں ان کو کوئی ایک نیا رخ دیا جا سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کے اوپر ایک کرپشن کا الزام ہے، یہ ایک کیس ہے، بہت سے اور دوسرے کیس بھی ہیں
جس طرح ابھی آپ ذکر کر رہے تھے خود اپنے انٹرو کے اندر کہ باقی لوگ بھی جو ہیں پاکستان کے پرائم منسٹر رہے ہیں، صدر رہے ہیں، ان کے خاندان کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ جو ہے نیب کے کیسز کے الزامات کے نتیجے میں ان کو کئی مہینے اور بالکل بعض کیسز میں سالوں جو ہے جیل میں رہنا پڑا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ عامر غوری صاحب ایک سوال لیکن یہاں ضرور پوچھنا چاہوں گا آپ کے تجربے سے کہ زندگی کا ایک بڑا حصہ آپ نے یورپ میں اور یو کے میں گزارا ہے، وہاں پہ انویسٹیگیٹرز، پولیس یا دیگر ادارے جب کوئی کارروائی کرتے ہیں اور حتمی نتیجے پر پہنچتے ہیں تو وہ بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، ملزم کا نام تک ڈسکلوز نہیں کرتے۔ انہوں نے کارروائی کر کے حکومت پاکستان یا ہمارے عوام کے پیسے آئیڈینٹیفائی کر لیے اور کہہ دیا کہ آپ لے لیں۔ یہ بھی فیکٹ ہے کہ کابینہ میں اپروول دی گئی، یہ بھی فیکٹ ہے کہ وہ 60 ارب روپے ایک پینلٹی کی مد میں ایڈجسٹ ہوئے، یہ بھی فیکٹ ہے کہ انہی پراپرٹی ٹائکون کے ذریعے خان صاحب نے زمین لی۔ تو یہ اتنے سارے فیکٹس جب سامنے ہیں تو پھر ہم کس چیز کا اس وقت رونا رو رہے ہیں تحریک انصاف والے؟ شہزاد یہ اس قدر بڑا جوک ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس قدر بڑا جوک ہے پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے عوام کے ساتھ۔ اور ابھی آپ نے پچھلے ہفتے میں ایک اور کیس بھی سنا ہوگا، وہ اتنا بڑا نہیں ہے لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ آئیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس طرح کے جو سوالات ہیں جب وہ اٹھیں گے اور تو آپ کو کیس تو بھگتنے پڑیں گے۔ آپ نے اشارہ دیا کہ باہر کیا ہوتا ہے، یقین کریں اگر پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ اگر جو عمران خان صاحب کی حکومت کے درمیان ہوتا رہا ہے وہ اگر پاکستان سے باہر ہوتا تو اب سے بہت پہلے یہ گرفتار ہو چکے ہوتے ان لوگوں کو جیل غلط بھیجنے کے اوپر۔ کوئی پروسیکیوشن کا ایک کیس جو ہے نیب کا وہ عدالتوں تک نہیں پہنچا تھا، لیکن وہ لوگ کئی سال جیل کاٹ کے جو ہے وہ بڑی مشکل سے باہر نکلے ہیں۔ بالکل اب سوال یہ کہ خان صاحب جو ہے جب پیش ہوں گے، یہ کوئی اتنا بڑا کیس نہیں ہے، اگر انہوں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جیسے ہم نے کہا کہ اگر کوئی غلط حرکت نہیں کی، کوئی انلیگل حرکت نہیں کی تو آرام سے چھوٹ جائیں گے۔ لیکن یہ جو کام ہو رہا ہے جیسے سڑکوں کے اوپر اور جو اس کو ویڈیوز جو ہیں جو ریلیز ہو رہی ہیں اور شیئر ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ سے ایک عجیب و غریب ہنگامہ آرائی کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے، مطلب کراچی سے لے کے پشاور تک، اس میں جو کیسز بنیں گے۔ میں اس پہ عامر غوری صاحب اس پہ نیکسٹ راؤنڈ میں آتے ہیں کہ جو انہوں نے ساری یہ کارروائیاں کی اور اس کا نتیجہ کیا ہوا۔ جاوید صدیق صاحب سوال یہ ہے کہ ابھی ہم تصاویر بھی دکھا رہے تھے کہ جو عمران خان صاحب کی حکومت میں لوگ گرفتار ہوئے، بہت سے ہوئے، کوئی ہنگامہ نہیں ہوا۔ تحریک انصاف والے کہتے ہیں جی آپ کے پیچھے تو لوگ ہی نہیں تھے، لیکن کوئی بھی سیاسی جماعت بڑے لوگ لانے کے لیے تیار ہوتی ہے، اس کی کیپیبلٹی ہوتی ہے، تو وہ لوگ کیوں گرفتار ہوئے، عدالت گئے، پیشیاں بھگتیں، وہاں سے ضمانتی لی، ریلیف لیا؟ خان صاحب مطلب کوئی مختلف سمجھتے ہیں کہ ڈیفرنٹلی ٹریٹ کیا جائے انہیں؟ دیکھیں خان صاحب نے پاکستان میں یہ نیریٹو بلڈ کیا کہ قانون سب کے لیے ہے، یہ انہی کا منترا ہے نا کہ قانون سب کے لیے، قانون کے سامنے سب ایک جیسے ہیں، سب برابر ہیں، اور غریب کے لیے اور امیر کے لیے قانون الگ نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ، ریاست مدینہ کا بھی تذکرہ کیا کہ وہاں قوانین سب کے لیے برابر ہوتے تھے۔ تو اگر آپ نے کوئی غلط بات کی ہے، اگر آپ نے سے کوئی جرم سرزد ہوا ہے، اگر آپ نے کرپشن کی ہے یا آپ کے کسی کولیگ نے کرپشن کی ہے تو اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں سر، یہ جو ماضی میں سیاستدان عمران خان صاحب کی حکومت میں یا پہلے گرفتار ہوئے، کیا وہ تب گرفتار ہوئے ان پہ جب جرم ثابت ہو گیا یا تب گرفتار ہوئے جب ان پر الزام لگا؟ نہیں، انہوں نے تو اکثر لوگوں کو الزام کے اوپر گرفتار کیا اور بعد میں کیسز بنتے رہے۔ بالکل یہ بھی ہوتا رہا، اینڈ ویری انفارچونیٹ، اور اس کی وجہ سے کوئی بھی کیس جو ہے جو بغیر ثبوتوں کے، بغیر ایویڈنس کے انہوں نے رجسٹر کیے لوگوں کے خلاف، جب ان کو عدالتوں میں لے گئے تو بہت سارے کیسز جو ہیں وہ پٹ گئے کیونکہ ان کے پاس ایویڈنس نہیں تھا۔ تو انہوں نے ایک ونڈکٹیونیس کا اور ایک لوگوں سے بدلہ لینے کا اور اپنا غصہ اتارنے کا انہوں نے ایک پورا سسٹم بنایا تھا۔ اب جب کہ اگر انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو یہ عدالتیں ہیں، اور عدالتوں میں آج بھی ہائی کورٹ نے ان کی گرفتاری کا نوٹس لیا ہے، آپ اپنا کیس پیش کریں، آپ کے ہاتھ صاف ہیں تو آپ وہاں سے ریلیف لے لیں۔ اگر نہیں لے سکتے تو پھر آپ کو اس اصول کے تحت کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، اور اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس لیے خان صاحب کو اب جو ہے یہ اس پہ کوئی زیادہ شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں کوئی پولیٹیکل لیڈر انکلوڈنگ عمران خان پکڑا جاتا ہے
تو اس کیس کو پولیٹیسائز کیا جاتا ہے کہ میرے خلاف جی انتقامی کارروائی ہو رہی ہے, مجھے وکٹمائز کیا جا رہا ہے. صحیح. یہ ایک افسوسناک رویہ ہے پاکستان. ٹھیک, بالکل صحیح. عظیم چودھری صاحب, یہ جو پولیٹیسائز کیا جاتا ہے, تو ابھی تھوڑی دیر پہلے وزیر قانون صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے, انہوں نے کہا جی کہ نیب ایک خود مختار ادارہ ہے, اپنے فیصلے کرنے میں مجاز ہے, وہ مختلف لا انفورسر سے اپنی مدد لے سکتا ہے. انہوں نے آج رینجر سے مدد طلب کی اور عمران خان صاحب گرفتار کیا. تو اس میں کیا کا بات ہے؟ انہوں نے ایک جرم اگر کیا ہے یا ان پر الزام ہے, انکوائری ہے, انویسٹیگیشن ہے, تو اگر جرم نہیں کیا تو عدالتیں ان کو بری کر دیں گی, کیونکہ عدالتوں پہ تو عمران خان صاحب کو پورا بھروسہ ہے. بالکل, بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں, میں اس میں ذرا تھوڑا پیچھے جانا چاہوں گا. جس وقت کوئی نوٹس جاری ہوتا ہے تو اس میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ اتنے دن میں پیش ہو, خود آئیں یا آپ کا وکیل آئے, ٹھیک, اور آپ اپنا جواب ہمیں دیں, شامل تفتیش ہو جائے. شامل تفتیش. ٹھیک. اور نیب بالعموم تحریری سوال دے کر جواب لے لیتی ہے, پھر وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے, جو بھی ان کا طریقہ کار ہے, اور اس انویسٹیگیشن کے نتیجے میں اب گرفتاری ہوتی ہے. پہلے جس وقت کمپلینٹ آتی تھی اس وقت گرفتاری ہو جاتی تھی, اور 90 دن تک ضمانت نہیں ہو سکتی تھی. اب 90 دن کا معاملہ بھی باقی نہیں بچا ہوا. خان صاحب کو اس کے نوٹسز جاتے رہے, وہ ان معاملات کو لے کے کورٹس میں گئے, کئی دفعہ انہوں نے اسٹے آرڈرز لیے, کئی دفعہ انہوں نے استثناء لیا, اور بات یہاں تک پہنچی کہ وہ جو انکوائری تھی وہ انویسٹیگیشن میں تبدیل ہو گئی. وہ خاتون جن کا نام آتا ہے اس میں, پہلے ان کی اہلیہ کا بھی نام آتا ہے اس میں, زلفی صاحب کا نام بھی آتا ہے, بابر صاحب کا نام بھی آتا ہے, وہ لوگ اس سارے معاملے, شہزاد اکبر صاحب کا نام بھی آتا ہے. شہزاد اکبر صاحب کا نام تو ذرا بہت بڑا کر کے آئے گا نا, اس پر تو ہم سیکنڈ راؤنڈ میں بات کریں گے. اگر قانون میرے اور آپ کے لیے ایک ہے تو پھر جس طرح آپ قانون کے سامنے پیش ہوتے ہیں مجھے بھی ویسے ہی ہونا چاہیے. ٹھیک. اگر بادشاہ کی میں مثال دوں, امیر المومنین کی میں مثال دوں, تو پھر مجھے امیر المومنین کی تقلید بھی کرنی چاہیے. مجھے یہ بتانا چاہیے کہ ریاست مدینہ میں لمبی قمیض کا جواب دینا پڑا تھا, درست. اور اگر میں جواب نہیں دے سکتا تو پھر کسی اور کو جواب دینا ہوگا. اگر بیٹا ہی جواب دے دے تو خان صاحب کے تو اولاد پاکستان میں موجود نہیں ہے. اب جواب تو خان صاحب کو خود ہی دینا ہے. جو وہ نیریٹو اپنا بلڈ کرنے کی پوری کوشش کرتے رہے ہیں اور اس میں وہ اب تک کامیاب ہوئے, وہ یہ تھا کہ وہ ادارے جو مجھے گرفتار کریں گے وہ مجھے قتل کر دیں گے, وہ سیکیورٹی کے ادارے جو سیکیورٹی کے لیے مامور ہیں وہ مجھے قتل کر دیں گے. مجھے ملک کا وزیر اعظم قتل کروا سکتا ہے, کر سکتا ہے. اگر آپ اس حد تک الزامات لگائیں اور لوگوں میں سیاست کی بجائے نفرت کے بیج بوئیں, انہیں ان کی اصلاح کرنے کی بجائے, ان کا ملک کا نظام ٹھیک کرنے کی بجائے اگر آپ سیاست کو گندا کریں اور سیاست میں نفرت کی ایسی دیواریں کھڑی کر دیں کہ جن کو عبور کرنا کسی کے بس میں نہ ہو, تو پھر لوگوں کے لیے اور کوئی راستہ باقی لیکن ایک چیز سمجھ نہیں آئی اس میں کہ پچھلے 1-1.5 ماہ سے انہوں نے یہ الزامات نہیں دہرائے. کوئی میموری لاس تھا, کیا تھا؟ ایک دم انہیں یاد آیا کہ وہ الزام بھی تھا, میں نے جو لگانا تھا وہ دوبارہ انہوں نے شروع کیا. میری اطلاع کے مطابق وہ پچھلے 2-2.5 مہینے سے اس بات کی مسلسل کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح نیگوسیشنز ہو جائیں, اور ان نیگوسیشنز میں یہ بات بہرحال اب سامنے آ جائے گی کچھ دنوں تک کہ وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ مقدمات ختم کر دیے جائیں جو ان پر ہے. اس کا ذکر بھی کئی اخباروں میں تھوڑا بہت آیا. اگر آپ اپنے مقدمات ختم کروانا چاہتے تھے تو پھر آپ کو وہ ایکٹ ہی نہیں کرنے چاہیے تھے کہ جن کی بنیاد پر آپ کے خلاف مقدمہ ہو. جو کچھ یہاں اسلام آباد میں ہوا تھا یا جو کچھ لاہور زبان پارک میں ہوا, جس طرح ان کے کارکنوں نے خود شیلنگ کی, میں جانتا ہوں بعض ایسے کارکنوں کو جو خود شیلنگ کر رہے تھے, ان کے پاس شیل کہاں سے آئے, وہ گنز کہاں سے ہیں جن سے شیلنگ کی جاتی ہے. ویری رائٹ, بالکل ٹھیک. اشتر اوصاف صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, سینئر ایڈوکیٹ ہیں, سابق اٹارنی جنرل بھی ہیں پاکستان. بہت بہت شکریہ اشتر اوصاف صاحب. اس سارے کا سارا معاملہ آپ نے دیکھا صبح سے لے کے اب تک. سوال یہ ہے کہ ان کو نیب نے گرفتار کیا, رینجرز نے اسسٹ کیا نیب کو, اور انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب وہ آئے تھے, ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے ایک نقطہ اٹھایا. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو بار روم ہے یا جو باہر کا ایریا ہوتا ہے, ویٹنگ ایریا, یہ کمرہ عدالت نہیں کہلاتا, تو اس سے کوئی توہین کا پہلو بھی عدالت کا نہیں نکلتا, اور اگر کوئی قانون نافذ کرنے والا ادارہ گرفتار کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. آپ کا سر میں اس پہ اوپینین جاننا چاہوں گا. دیکھیے, میں اس چیز کا قائل ہوں
کہ گرفتاری جو ہے وہ ایک ایکسٹریم سٹیپ ہوتا ہے. اس سے آدمی کی جو شخصی آزادی ہے وہ اس کے اوپر پابندی آتی ہے, اس کو صعوبت ہوتی ہے, اور خاص طور پہ جو پیرانہ سالی ہے اس پہ خاص طور پہ خیال کرنا چاہیے ایسے لوگوں کا جو بزرگی کی حدود ٹاپ چکے ہیں. جہاں تک بارروم کا اور باقی جگہوں کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بارروم کا بھی اتنا ہی تقدس ہے, اتنا ہی سارا معاملہ ہے جس طرح کسی عدالت کا, جس طرح گھر کا بھی ایک تقدس ہے. وہاں بھی آپ دروازے توڑ کے اندر داخل نہیں ہوتے. اگر ماضی میں دروازے توڑے گئے لوگوں کے کمروں کے اور ان کے اس طرح کیا گیا تو یہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے کہ اسی طرح دوبارہ کیا جائے. لیکن یہاں پہ کوئی امر مانے نہیں تھا کہ عمران خان صاحب اپنے آپ کو جو بلند بانگ باتیں کرتے رہے. جب ان کو نیب کا نوٹس آیا تو نیب کے پاس جا کے بتاتے کہ یہ سارے معاملات ہیں, یہ آپ کے الزامات ہیں, ان کا یہ جواب ہے. لیکن آپ نے ایک چیز پتہ نہیں نوٹس کی ہے کہ نہیں, میں نے ضرور نوٹس کی ہے, اور وہ یہ ہے کہ عمران خان کسی بھی تحقیقاتی ایجنسی کے پاس کبھی بھی نہیں گئے, چاہے وہ پولیس ہے, چاہے وہ FIA ہے, چاہے وہ نیب ہے. اب جب آپ یہ کریں کہ آپ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھیں, آپ دوسرے لوگوں سے اپنے آپ کو بالا تر سمجھیں, آپ سمجھیں یہ کہ آپ کوئی مافوق الفطرت جی, تو وہ اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ ہو اور آپ نہ کوئی ثبوت دینے کو تیار ہیں, نہ کوئی چارج اپنے اوپر فریم ہونے دیتے ہیں. اچھا سر, ایک سوال اور ہے, آپ نے دوست فرمایا, ذرا وقت بچا لوں. آپ کیونکہ سارا لیگل فریٹرنیٹی اور بہت سے آپ کے دوست یقیناً ہوں گے, تو ہم نے دیکھا ایک مطلب میں کوئی وہ بات ایسی نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن خان صاحب کے کیسز میں یا ماضی میں اپوزیشن کے جو رہنما اس وقت کی اپوزیشن کے جو گرفتار ہوتے رہے, ان کے ضمانت یا ان کا کیس جو ہے وہ ایک الگ پیس سے چلا, اور خان صاحب کے معاملے میں جو ہے وہ کیس کی رفتار کوئی مختلف تھی. یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب بہت لکی ہیں کہ ان کو ریلیف مل جاتا ہے, یا ان کے پاس اتنے قابل وکیل ہیں کہ وہ عدالت سے جا کے خان صاحب کے حق میں فیصلہ لے لیتے ہیں. اس کی کیا وجہ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, جو فیصلے ہوتے ہیں وہ کلائنٹ کی قسمت کے ہوتے ہیں, اور میں نے اس چیز کا بالکل مشاہدہ کیا ہے, اور سب نے بھی یہ بات سب نے بات کی ہے کہ خان صاحب جو ہے ان کے ساتھ ایک بہت اچھا سلوک کیا جاتا رہا ہے, اور خان صاحب کو ہمیشہ پریفرینشل ٹریٹمنٹ ملتا رہا ہے. میں نے اپنی وکالت میں کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ایک صاحب جو ہے وہ پیش نہیں ہوئے لیکن ان کی ضمانت جو ہے اس کی توثیق کر دی جاتی ہے. ایک صاحب پیش نہیں ہوتے لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ان کا انتظار کر لیتے ہیں. ایک صاحب جو ہے وہ پیش نہیں ہوتے اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی گاڑی جو ہے میرے کمرہ عدالت تک لے کے آئی جائے. یہ بہت ہی پریفرینشل ٹریٹمنٹ ملتا رہا ہے, اور یہ ایک انفارچونیٹ بات ہے کہ اس طرح لوگوں کو امپریشن یہ ملتا ہے کہ آپ واقعی قانون سے بالاتر ہیں, آپ دوسرے لوگوں سے بھی بالاتر ہیں. بالکل ٹھیک سر, بہت بہت شکریہ. اشتر اصاف صاحب سابق اٹارنی جنرل ہمارے ساتھ موجود تھے. سلمان غنی صاحب, میں نے اپنے ابتدائیہ میں ایک بات کی تھی کہ ایک امپریشن یا ایک متھ کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ شاید وہ ریاست سے زیادہ طاقتور ہیں, قانون سے بالاتر ہیں, جس پہ جاوید صدیق صاحب نے بھی بات کی, اور کوئی گرفتار نہیں کر سکتا, معاملہ ایسے ہی چلتا رہے گا, حکومت بیک فٹ پہ آ گئی ہے, ریاستی اداروں کو وہ بیک فٹ پہ لے گئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی کی کوئی ڈیل ہو جائے, مذاکرات ہو جائیں. کم از کم وہ متھ ٹوٹ گئی. گرفتاری صحیح غلط اس پہ جتنی مرضی آپ باتیں کر لیں, لیکن یہ جو ایک امپریشن کریٹ کیا گیا تھا کم از کم وہ ٹوٹ گیا کہ آپ ریاستی طاقت کے آگے کھڑے نہیں ہو سکتے آئین پاکستان اور قانون کے مطابق. دیکھیں شہزاد, ایک سوال جو پاکستان کے اندر میں دیکھ رہا تھا ایک عرصے سے کہ خود خان صاحب یہ کہتے تھے کہ پاکستان میں قانون سب کے لیے برابر ہے, اور سب سے زیادہ نفی خود ان کی ذات کے حوالے سے ہوئی. ابھی میں اشتر صاحب کو سن رہا تھا, میں اشتر صاحب کا بہت احترام کرتا ہوں,
انہوں نے کہا کہ وہ تحقیقاتی اداروں کے پاس جانے سے بھی گریزاں رہے. ہم یہاں لاہور میں دیکھ رہے ہیں وہ تحقیقاتی ادارے خود خان صاحب کے پاس جاتے ہیں. وہ جی آئی ٹی جو بنی ہے اس میں وہ تحقیقاتی اداروں کے ذمہ داران ان کے پاس گھر جا کے ان سے سوالات کے جوابات لیے ہیں. بات یہ کہ یہ ساری صورتحال تاریخ کیوں ہوئی, میرا خیال ہمیں بات کھل کے کرنی چاہیے کہ نوبت اگر یہاں تک آئی ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو آئین, قانون اور ریاست سے بالاتر سمجھ رہا تھا, تو کہیں نہ کہیں سے اس کو کوئی نہ کوئی مدد یا سگنل ضرور حاصل تھے, اور یہی وجہ ہے کہ نوبت یہاں تک آ کے پہنچی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پاناما لیکس آئی تھی اور ایک شخص کا براہ راست اس میں نام نہیں تھا, ان کا اس میں بھی نام موجود تھا, لیکن وہ کیس جو تھا وہ کس طرح انہوں نے جا کے اسلام آباد کو کہا کہ جی میں بند کر دوں گا, اور پھر ان کو بلایا گیا کورٹ میں. یہ بڑی تلخ تاریخ ہے, لوگوں کو پتہ چلنی چاہیے. اور آج کی صورتحال میں بھی اس میں کوئی شک اگر عامر غوری صاحب کی بات کو تھوڑا سا میں اس کو چینج کروں تو شاید وہ کیس ڈیم فنڈ کی نظر ہو گیا. لیکن ایک سوال اور سر, کیونکہ لاہور میں ہونے کا فائدہ, اور آپ پرویز الہی صاحب سے بھی اچھی آپ کی سلام دعا ہے. عمران خان صاحب نے الزام عائد کیا, کہا کہ جی شاید فوج کے کسی ادارے نے یا وفاقی حکومت نے اتنا دباؤ ڈالا پنجاب پولیس پہ کہ میری ایف آئی آر درج نہیں ہوئی. پرویز الہی صاحب ایڈمٹ کر چکے ہیں, انہوں نے کہا کہ جی میں نے کہا کہ ایف آئی آر درج نہیں ہوگی, میں نے کہا کہ پہلے اس کی تحقیقات کرائیں, کسی سٹنگ آفیسر یا جج کے خلاف اب اس طریقے سے ایف آئی آر درج نہیں کرا سکتے. ان کے اس بیان کے بعد عمران خان صاحب کے پاس کیا جواز ہے کہ وہ اس طریقے سے اداروں کو بدنام کر رہے ہیں؟ دیکھیں شہزاد, یہ ہے آپ کا ویلڈ کویسچن. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی صورتحال میں اس لیے کہ کراچی سے لے کر خیبر تک اگر ایک غیر معمولی صورتحال طاری کرنے کی کوشش ہوئی ہے تو پاکستان کے کروڑوں عوام کے اندر ایک تشویش بھی ہے. پاکستان کے لوگوں کی اپنے اداروں کے حوالے سے اور خاص طور پہ سیکورٹی کے اداروں کے حوالے سے ایک جذباتی کیفیت ہے, اور جن اداروں کو یہ لوگ ٹارگٹ کر رہے ہیں, ہمارے جوان آج دہشت گردی کی جنگ میں شہید ہو رہے ہیں, ان کو وہ تو توفیق نہیں ہوئی. اور جن سیکورٹی کے اداروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, شہزاد میں ایک کویسچن آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہم لوگ تو یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا دشمن کہتا ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے تو پاکستان کو اندر سے غیر مستحکم کرو, پاکستان کے اندر انتشار پیدا کرو, پاکستان میں خلفشار پیدا کرو, پاکستان کے عوام میں تقسیم پیدا کرو. کون سی ایسی کمی یہاں چھوڑی جا رہی ہے جس کا فائدہ وہ لے گا؟ یہ تقسیم کا عمل کہاں سے شروع ہوا؟ دیکھیں, یہ تقسیم پاکستان کی عوام میں تقسیم, پاکستان کی عدلیہ میں تقسیم, پاکستان کی میڈیا میں تقسیم, یہ ساری تقسیم یہ ایک پلاننگ کا حصہ ہے. یہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کا. رانا صاحب نے جو بات کی تھی, رانا صلاح اللہ صاحب نے, دیکھیں ہمیں یہ چیزیں ساری بے نقاب کرنی چاہیے. اگر ہم پاکستان کا میڈیا ہے, ہمیں پاکستان کے مفادات دیکھنے, کسی پولیٹیکل پارٹی کے مفادات نہیں دیکھنے. آپ نے بالکل ٹھیک اور یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے. بالکل صحیح. عامر غوری صاحب, اب یہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ کس طریقے سے ویڈیوز اور مطلب سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچانا. عمران خان صاحب نام لیتے ہیں کچھ لوگوں کے اور ان کو مورود الزام ٹھہراتے ہیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے تشدد پر اکسایا جا رہا ہے, خود میں نے آئی وٹنس ہوں میں اس کا, کہ آج جس طریقے سے ہم آ رہے تھے اور پتھراؤ ہوا, بمشکل بچ کے ہم جو ہے یہاں پر اپنے ادارے پی ٹی وی میں پہنچے ہیں. اسی طریقے سے آپ چند لوگوں کی وجہ سے, یا جن کو آپ قصوروار سمجھتے ہیں بقول آپ کے, آپ پورے کے پورے ادارے کو, پوری قوم کو جو ہے آپ نے ایک یرغمالی کیفیت میں مبتلا کر دیا ہے. تو اب تو ریاست کو اپنا راستہ اپنانا ہے, جیسے آج نگران وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی کہا کہ کسی صورت بھی یہ برداشت نہیں کیا جائے گا, اور یہ احتجاج نہیں بلکہ دہشت گردی ہے. شہزاد, جو سچویشن ہے اس وقت وہ تو کافی زیادہ وولٹائل ہے, اس وجہ سے کہ عمران خان صاحب کے جو فالوورز ہیں ان کے اندر لاجک اور عقل کی تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی زیادہ موجودگی نہیں ہے. وہ ان کو باقاعدہ استعمال کیا جا سکتا ہے, ایک سے زیادہ استعمال کیا گیا ہے. ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا جو پشاور میں ہوا ہے کہ انہی کے جلسے کے اندر ایک جو آیا ہوا آدمی ہے, اس کا ایک فکرہ کی جو ہے ادائیگی کے اوپر اس کے ساتھ کیا ہوا ہے, اس کی ویڈیوز بھی چلی. تو اب ویڈیوز چل رہی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک عام آدمی نہیں ہے, وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں, لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اس ملک کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں. اب جب وہ الزام لگاتے ہیں, اور ان کی ایک لمبی تاریخ ہے الزام لگانے کی, اور جس طرح اظہر صدیق صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھیں نا, اگر آپ ذکر کر رہے ہوں ریاست مدینہ کا اور اسلامی قوانین کا, تو پھر تو جو سال ہر سال سے لگائے گئے الزامات ہیں, یعنی پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو جو ہے وہ ان کی پارٹی کا اب لیڈر ہے, ٹھیک ہے, وہ پریزیڈنٹ ہے ان کا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خان صاحب جب الزامات لگاتے ہیں اپنے ہی اداروں کے امپورٹنٹ لوگوں پہ,
تو پھر تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا یہ شخص اس کے پاس کوئی ثبوت ہے یا نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر تو ان کے اوپر قذف کی سزا ویسے ہی لگ جاتی ہے. اس لیے کہ کتنی چھوٹ دی جائے گی ان کو، کتنے سالوں کی چھوٹ دی جائے گی کہ دوسرے لوگ جو ہیں جو جن جیل کاٹا ہے، اگر فرض کیا ان کے خلاف کیس چلتے میرٹ کے اوپر تو ہو سکتا ہے ان کو اتنی لمبی سزا نہ ہوتی جتنی وہ صرف الزامات کی بنیاد کے اوپر کاٹ چکے ہیں. ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہے کہ جو کچھ ہوگا اس وقت یا ہونے جا رہا ہے، اب یہ دیکھیے عمران خان کے قریبی ساتھی جو ہیں ان کا پچھلے 24 گھنٹے کے اندر جو سٹانس ہے وہ بڑی ڈرامیٹکلی چینج ہوا ہے، وہ ٹون ڈاؤن ہے. وہ چاہتے ہیں کہ معاملات عدالتوں میں جو ہیں وہ حل ہوں. لیکن کیا عمران خان صاحب کی جو فالوورز ہیں، آپ یہ یاد رکھیں شہزاد کہ عمران خان کی جو فالوورز ہیں وہ صرف اور صرف عمران خان کو دیکھتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، وہ اپنی پارٹی کی باقی لیڈرشپ کی کوئی عزت نہیں کرتے. یہ چیزیں ان کے لوگوں نے ڈرائنگ رومز میں خود بیک ڈور. اچھا عامر غوری صاحب، آپ کو کچھ یاد آیا کہ اس قسم کی صورتحال ایک اور جماعت کے ساتھ ہی، نام میں نہیں لوں گا لیکن ان کے لیڈر بھی آج کل پاکستان میں نہیں ہیں، کہیں باہر ہیں، اور وہاں پہ بھی جو عام لوگ، عام کارکنان ہیں، وہ اسی قسم کا اکثر طرز عمل استعمال کر لیا کرتے تھے، خاص طور پہ 90 کی دہائی میں. لیکن میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں میں نے تو اب کافی دن پہلے لکھا تھا اور وہ چھپا ہوا ہے، وہ کہیں گے تو میں آپ کو شیئر بھی کر لوں گا کہ مجھے اس طرح لگتا ہے، ہو سکتا ہے میں بالکل غلط کہہ رہا ہوں، مجھے اس طرح لگتا تھا کہ عمران خان جو ہیں وہ پاکستان کی سڑکوں کے اوپر وائلنس چاہتے ہیں بٹوین پاکستان کے ادارے اور پاکستان کی یوتھ کے عوام جو ہیں ان کے درمیان، اینڈ ہی از سیکنگ بلڈ شیڈ سو دیٹ کہ اس کے معاملات جو ہیں وہ ہاتھ سے نکلیں، پاکستان کی گورننس جو ہے وہ پالیٹیشن سے باہر نکلے. اور یہ شخص جو ہے وہ یہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں عمران خان صاحب اس چیز میں. اور اب دیکھ رہے ہیں یہ کہ جب اب وہ انہوں نے کہا کہ کمیٹی دیکھے گی تو کیا کمیٹی بھی اسی طرح دیکھے گی جیسا عمران خان صاحب دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے نہیں. ان کو پتا ہے کہ پاکستان کے اداروں کے ساتھ لڑائی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. بالکل ٹھیک. خان صاحب جو ہیں وہ ایک ایسی انہوں نے لائن کراس کی ہے جس کا جواب وہ خود دیں گے جب یہ معاملات چلیں گے. اور پھر صرف ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں شہزاد یہاں پہ کہ نیب جو ہے اس کی کریڈیبلٹی جو ہے نا وہ بھی اب ایٹ سٹیک ہے. اس لیے کہ اب تک کی جو نیب کی جتنی کارروائی ہے پاکستان کے باقی سیاستدانوں کے بارے میں وہ تو پاکستان کی قانونی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے. اگر فرض کیا ہے عمران خان صاحب یہاں پہ جو ان کے خلاف الزام لگایا جا رہا ہے وہ اس سے انسکیتھ باہر نکلتے ہیں، یہ کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پھر تو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ اس سے زیادہ سٹیچر میں بلند ہو جائیں گے. اور نیب جو ہے اس کے اوپر الزام لگے گا کہ بھائی جان آپ جو ہیں آپ کبھی ایک پارٹی کبھی دوسری پارٹی. اس پہ بات کرتے ہیں مزید، ایسا عامر غوری صاحب مزید اس پہ بات کرتے ہیں. جاوید صدیق صاحب، عمران خان صاحب مسلسل یہ الزام لگاتے آئے کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے ایف آئی آر میری درج نہیں ہونے دی، میں نے نام دیے. اب پرویز الہی صاحب نے جب یہ کہا کہ جی میں نے روکا تھا ایف آئی آر درج نہ کرے پنجاب پولیس، تو اس بات پہ تو عمران خان صاحب کو شاید ان کو نوٹس جاری کر دینا چاہیے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا اور آپ تو کچھ اور بتاتے تھے. میرا خیال ہے عمران خان صاحب جو ہے نا وہ جذبات کو ابھارنے، ان کو ایکسپریس کرنے میں اپنی پارٹی کے لیے یہ ان کا ایک اسٹریٹجی ہے. یوتھ ہے ان کے پاس اور سوشل میڈیا ہے ان کے پاس. انہوں نے اس یوتھ کے سینٹیمنٹس کو اور جذبات کو اتنی ہوا دی ہے، اتنا ایکسپلائٹ کیا ہے کہ یہ سارا جو آپ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں یا منظر دیکھ رہے ہیں جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، اور جیسے غوری صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کی جو فالوورز ہیں لڑکیاں لڑکے پورے پاکستان میں وہ صرف ان کو دیکھتے ہیں اور تھاؤزنڈز کے حساب سے بلکہ ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز کے حساب سے وہ ان کے فالوورز ہیں، تو ان کے اوپر اس کا اثر نہیں ہوتا. ان کو چاہیے تھا کہ وہ ایک سین اور ایک عقل مند پولیٹیکل لیڈر کی حیثیت سے ابھرتے. ان کے پاس اپرچونیٹی تھی. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک پیج پر تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور یقیناً ان کو فل سپورٹ تھی. شاید پاکستان اچھا آپ کی بات کا نا میں تو یہ مطلب نہیں لوں گا، لیکن جن لوگوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ ضرور مطلب لیں گے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سین پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے. نہیں، میں تو جو کہہ رہا ہوں نا سینٹی اور چیز ہوتی ہے، اس کا اظہار ہوتا ہے، اس کی مینیفیسٹیشنز ہوتی ہیں. وہ یہ نہیں کرتے. میرا خیال ہے وہ نہیں ہے. وہ جذبات سے پلے کر رہے ہیں اور ان کو اس بات کی اس کا دکھ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ان کو لے کے آئی تھی اس کی سپورٹ سے آئے تھے، وہ مانتے ہیں اور سب دنیا مانتی ہے. وہ ان سے پیچھے سے ہٹ کیوں گئی ہے؟ یہ بات ابھی تک ان کو اس سے ریکنسائل نہیں کر سکے. ایک طرف تو کہتے جی کہ عوام کا سمندر میرے ساتھ ہے، تو وہ پھر سمندر جب عوام کا ساتھ ہے تو پھر آپ کو کسی بیساکھی کی کیا ضرورت ہے؟ اگر سمندر ان کے ساتھ ہوتا تو یہ پس پردہ جو مذاکرات اور میسیجز بھیجنا اور آپ ہمارے ساتھ آ جائیں،
یہ کریں وہ کریں، بارگین کریں، کبھی کوئی پروپوزل آ رہی ہے کبھی کوئی جا رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیپلز پاور جو ہے، عوام کی طاقت اگر آپ کے ساتھ ہو تو اس کا اظہار تو ایران میں امام خمینی نے کیا، ٹھیک ہے جی، یا ترکی میں کیا یا گیا۔ ترکی میں طیب اردگان، یہ 17 لاکھ آدمی جو کل یا پرسوں جمع جی ہوئے۔ بالکل۔ سو عوام کی طاقت بھی ان کے پاس اتنی نہیں ہے کہ جس طرح کی وہ تبدیلی یا انقلاب چاہتے ہیں وہ برباد نہیں کر سکتے۔ بالکل ٹھیک۔ عظیم چودھری صاحب ویسے وہ بات تو کرتے ہیں کہ جی میں 2/3 اکثریت میں نے لے لی ہے، لیکن حال یہ تھا کہ گزشتہ انتخابات میں وہ سادہ اکثریت بھی حاصل نہیں کر سکے اور مطلب مختلف لوگوں کو یا جماعتوں کو ملا کے حکومت بنانی پڑی۔ اس پہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ وقفہ لے لوں میں؟ ناظرین وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد گفتگو جاری رکھیں گے، ساتھ رہیے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی گرفتاری اور اس سے مرنے والی ممکنہ صورتحال۔ سلمان غنی صاحب اب تو باتیں ہم نے کر لیں اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس کو بھی سنا، فیصلہ محفوظ ہوا، اب کچھ دیر بعد شاید اس کا اعلان ہو جائے تو پھر دیکھیں گے کیا معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ اب آگے کیا ہوگا؟ ایک طرف ہم سیاسی مصالحت کی بات کر رہے تھے، لیکن جو عمران خان صاحب کا طرز عمل رہا گزشتہ خاص طور پہ چند روز پہلے سے، تو اس کے بعد تو مذاکرات نہیں ہو پاتے، لیکن اب آگے بھی بڑھنا ہے، آگے الیکشن بھی ہونے ہیں، حکومت بھی کرنی ہے، ساری چیزیں چلنی ہیں، تو پھر اب یہ معاملہ کدھر جا کے رکے گا؟ سلمان غنی صاحب۔ دیکھیں شہزاد صاحب، 2 روز پہلے لاہور کے اندر ایک تقریب میں پاکستان کے چیف جسٹس نے کہا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ مذاکرات چل رہے ہیں، اور میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتاتا ہوں کہ مذاکرات چل رہے تھے، اور میں نے 2 طرفہ جو لوگ تھے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہمارا 3 نکات پر اتفاق رائے ہو چکا ہے، صرف ایک نقطے پہ بات اٹکی ہوئی ہے، اور وہ بھی صرف ہفتوں کا، حکومت چاہتی ہے کہ چند ہفتے آگے اور تحریک انصاف چاہتی تھی کہ چند ہفتے پیچھے، ٹھیک، لیکن
इस सारी सूरत हाल में रुकावट कौन बने, ये सारी बात खुल के सामने आ गई है कि जी उनका मकसद इलेक्शन नहीं है। और बात ये कि देखें, हम बतौर जर्नलिस्ट हमारी एक जमहूरियत के साथ भी कमिटमेंट है, जमहूरी अमल के साथ भी। जमहूरी अमल और ख़ास तौर पे इंतखाबात के पर पेशरफ्त का इन्हिसार सियासी क़यादत के तर्ज अमल पे है कि क्या वो अपने तर्ज अमल से पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का मुस्तकबिल यकीनी बनाने के साथ इलेक्शन की तरफ पेशरफ्त करना चाहते हैं। अब जब इमरान खान साहब देखें उनकी लीडरशिप की बात करेंगे तो वो शख्स, उसने अपनी पहचान क्या बनाई है, उसने अदारों को तोड़ा है। आप रियासती अदारों की बात कर रहे हैं, आप मुंतखब अदारों की बात करें। उसने पहले कौमी असम्बली को तोड़ा, फिर उसने 2 सूबों में अपनी हुकूमतों और अपनी असम्बलियों को तोड़ा, इसलिए कि वो अपनी ज़ात में एक अंजुमन है, वो हर चीज़ को अपनी ज़ात के दायरे में देखते हैं। मैं समझता हूँ कि एक तरफ चैलेंज है सूरत हाल पाकिस्तान के अहले सियासत के लिए, और लम्हा फिक्री है 22 एक सवाल और फिर आगे बढ़ता हूं। सलमान गनी साहब, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को इमरान खान महफूज साहब बनाने के अपनी लिए ज़ात में सबको एक अपना एक रोल अंजुमन अदा है। करना आपने पड़ेगा। कहा कि वो शायद माफ कीजिएगा लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, नरगिसियत का शिकार है। लेकिन सवाल अब ये पैदा होता है कि तहरीक इंसाफ में परवेज़ इलाही साहब भी हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब भी हैं, अगरचे वो इमरान खान साहब की बात को शायद रद्द ना कर सकें, लेकिन फिर भी क्या आप समझते हैं कि अभी भी ये मसला सियासी मसालियत से हल हो सकता है? इमरान खान ने मुसलसल कोशिश की मुज़ाकरात को साबोताज करने की, लेकिन क्या इस मामले को, गिरफ्तारी को मुज़ाकराती अमल से अलहदा कर सकते हैं? देखिए, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। मैं अभी कुछ देर पहले शाह महमूद कुरैशी साहब को सुन रहा था कि बज़ाहिर तो बड़ा जज्बाती तर्ज अमल अख्तियार किया हुआ था, लेकिन उन्होंने साथ ही कहा कि हमारे लोगों को एहतजाज करना है, पुरअमन एहतजाज। और परवेज़ इलाही साहब और चौधरी ख़ानदान की सियासत को अजीम चौधरी साहब मेरे से ज़्यादा जानते हैं, वो भी एक लिमिट से आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं। और एक शख्स पार्टी का सदर है और एक शख्स सीनियर वाइस चेयरमैन है। मैं अब भी समझता हूं कि वो कतई नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी सूरत हाल तारी हो जिसमें जमहूरियत या जमहूरी अमल को नुकसान हो। मुज़ाकरात के हामी हैं। और देखें, बात यह कि सियासी मामलात का हमेशा हल सियासी डायलॉग से निकलता है। बिल्कुल ठीक। आमिर गौरी साहब, सेम क्वेश्चन सर, आगे क्या देख रहे हैं आप? देखिए, खान साहब जो है उनको एक क्रेडिट तो आपको देना पड़ेगा कि उनके पास वो तोता है जिसके जरिए वो फाल निकाल लेते हैं। तो जब वो कह रहे थे कि मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा तो वो हो गए। जब वो कहते हैं मुझे इसलिए गिरफ्तार किया गया कि मैं इलेक्शन में हिस्सा न ले सकूं, इसका फैसला वक्त करेगा। लेकिन जो होने जा रहा है, मुझे इस तरह लगता है कि देखें, जो पिछले काफी वीक से एक डिबेट चल रही थी, उस डिबेट के अंदर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने ये डिसाइड किया कि वो जितनी आगे गई हुई थी उसको उसने डाइल्यूट किया, उसने दोबारा सियासतदानों के कोर्ट के अंदर बॉल फेंकी है। सवाल ये है कि आज जो इमेजेस सोशल मीडिया पे चल रहे हैं उसमें आप ये देखिए कि इमरान खान साहब के फॉलोअर्स जो हैं वो अदालतों के ऊपर जाके तो पथराव नहीं कर रहे, उन्होंने गेट किसी और बिल्डिंग्स के तोड़े हैं, जाके उसको खोला है। उन्होंने हमला लाहौर के अंदर किसी और अदारे के एक शख्स है, यानी उस वक्त उसके घर के ऊपर हमला किया है, अदालतों पे नहीं कर रहे, पॉलिटिशियंस के घरों के ऊपर उस तरह नहीं कर रहे। आप ये देखें कि कन्फ्रंटेशन कहाँ लेके जाना चाह रहे थे खान साहब, और हम ये कह रहे थे आज से बहुत। लेकिन सर एक बात तो वह है ये कि एक आम शहरी, चाहे वो जितना मर्जी आपका जियाला हो, फैन हो, सपोर्टर हो, वो जब तक उसको कोई टारगेट नहीं दिया जाएगा, उकसाया नहीं जाएगा, उस वक्त तक तो वो ये हरकत नहीं कर सकता। तो शहजाद उन्होंने देखे ना टारगेट दिया है ना, 24 घंटे पहले जब उन्होंने नाम लिया है एक सरकारी अफसर का, कहा कि वो मतलब मारना चाहता है। अब देखिए, इमरान खान जिसे मैं पहले कहा था आम आदमी नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उन्हें ये पता लगना चाहिए था कि वो क्या कह सकते हैं क्या नहीं कह सकते। ऑफिसर सीक्रेट एक्ट होता है। बाकी ये कि अगर फर्ज किया इल्जाम लगा देंगे, आपको याद होगा कुछ ऐसा पहले जब फैज हमीद साहब पर इल्जाम लगता था तो इमरान खान साहब उनको डिफेंड करते थे कि भाई वो जो कुछ कर रहे थे वो अपने बॉस के मातहत होते हुए कर रहे थे। जी बिल्कुल, इमरान खान किसको अटैक करना चाह रहे थे? वेरी राइट। आमिर गौरी साहब, माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, जरा वक्त कम है। जावेद सिद्दीक साहब, अब आप समझते हैं कि मामला आगे चल के बेहतर हो ही जाएगा? हमने बड़े बड़े यहाँ पे प्रोटेस्ट देखे हैं, खूनी प्रोटेस्ट देखे हैं, लेकिन अल्टीमेटली रियासत के आगे आप खड़े नहीं हो सकते अगर रियासत आइन और कानून के साथ खड़ी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं वो उनको ज़ोम था कि अगर मुझे हटाया गया तो खैबर से कराची तक खून की नदियाँ बह जाएंगी, और उन्होंने अपनी किताब इफ़ आई एम असैसिनेटेड में ये लिखा भी। तो वो उनके लिए कराची से खैबर तक लोग 1000 या 2000 भी नहीं निकले। तो खान साहब के ये जो लोग निकल रहे हैं ये ठीक है, इस वक्त मार्शल लॉ नहीं है, उतनी रूथलेसली स्टेट की ताकत इस्तेमाल नहीं हो रही, और खान साहब को जल्दी इस बात का एहसास हो जाएगा कि पीपल्स पावर जिस तरह की दुनिया में
ہمیں مثالیں ملتی ہیں ان کے ساتھ نہیں ہے, ان کو کمپرومائز ویری رائٹ, ویری رائٹ. اب انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کا حوالہ دے دیا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل جو عمران خان صاحب کے ساتھ لوگ ہیں ان کا کردار انہی انکلز کا ہوگا جو بھٹو صاحب کے بعد پیپلز پارٹی میں تھا؟ میں اگر آپ اجازت دیں تو لاسٹ 2 منٹس پلیز. دیکھیں, عمران خان صاحب نے اس ملک کے ساتھ جو زیادتی کی, انہوں نے آئین کو پامال کیا, انہوں نے عدلیہ کو بہت خراب کیا, میں محتاط لفظ استعمال کر بے حرمتی بے حرمتی کی, انہوں نے پارلیمنٹ کو بے توقیر کیا, انہوں نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا, انہوں نے ہمارے سفارتی تعلقات تباہ و برباد کر دیے, انہوں نے پاکستان کے اندر ہمارے اسٹریٹجک ایسٹس جو تھے ان کو نقصان پہنچایا, انہوں نے پاکستان کے مورل فائبر کو تباہ کیا, انہوں نے ہماری یوتھ کو جھوٹ کے پیچھے لگا دیا, انہوں نے فالس اسٹیٹمنٹ دے کر ہم لوگوں کو ایسی راہ دکھانے کی کوشش کی جو کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, انہوں نے ہمیں جھوٹ اور فریب کے پیچھے لگایا, انہوں نے مس یوز آف پاور کی, انہوں نے میڈیا کا استعمال کیا, انہوں نے سوشل میڈیا کا استعمال کیا, اور جن لوگوں نے ان کے خلاف آواز اٹھائی ان کے خلاف انہوں نے ایسی کارروائی کی کہ ان کی نسلیں بھی وہ یاد رکھیں. اچھا, کہ تو اتنے بڑے جرائم آپ نے گنوائے ہیں کہ اگر کسی اور شخص پہ ہوتے تو وہ شاید ساری زندگی جیل سے باہر نہ آ سکتا. دیکھیں, آج بھی پاکستان کے حالات کو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بدامنی ہے, سیاسی ابتری ہے, اس کا ذمہ دار آپ, میں یا کوئی اور نہیں, عمران خان صاحب ہیں. انہوں نے اسمبلیاں توڑی, اور جیسے نیشنل اسمبلی توڑی, جیسے صدر پاکستان نے کردار ادا کیا, اس تاریخ اس پر کہیں کوئی خوبصورت لفظ نہیں لکھ سکے گی, یہ لکھے گی کہ تاریخ خود شرمسار ہے. ایک چیز اور لائٹر میں, لوگ کہتے ہیں کہ جیل اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ اصلاح ہو جائے, اب آپ سمجھتے ہیں ان کی اصلاح ہو جائے گی؟ آپ کا خیال ہے کہ وہ نہرو کی طرح کتاب لکھیں گے؟ ان کی کتابیں تو لکھی ہیں انہوں نے, وہ کتابیں اور لکھی ہیں انہوں نے. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ پاکستان میں نواب دادا نصر اللہ کی طرح, مولانا مودودی کی طرح, یا پیر پگاڑا کی طرح؟ نہرو نے تو اندرا گاندھی کے لیے لکھیں, خان صاحب کس کے لیے لکھیں گے اگر لکھا تو؟ خان صاحب کی بیٹی کا بارے میں کہا تو جاتا ہے, اگر وہ اس کے لیے لکھ دیں تو بہت اچھا کریں گے. خان صاحب کا جو ویو ہے نا جی, بڑا ٹنل, اصلاح ممکن نہیں ہے, بہت ہی ٹنل ویو ہے. خان صاحب نے جو کچھ کیا ہے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ خان صاحب سوچ سمجھ کے اس ملک میں خرابی پیدا کریں. اصلاح ممکن نہیں ہے سر. میرا خیال ہے کہ ان کا بڑا ٹنل ویو اور ان کا ایکسپیرینس پالیٹکس کا بہت ہی نیرو ہے, اور سنگل ٹریک کا ویو ہے, وہ اس ملک میں کوئی بڑی تبدیلی لا نہیں سکیں. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ جاوید صدیق صاحب آپ کا, عظیم چودھری صاحب آپ کا, عامر غوری صاحب آپ کا بھی شکریہ, سلمان غنی صاحب آپ کا بھی شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی, پروگرام دیکھنے کا آپ کا بھی شکریہ, اجازت دیجیے, خدا حافظ.